شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، اہل خانہ کی اچھی تربیت ہو تو انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اور محبتی رسول میں انسان اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیتا ہے، جیسے حضرت زہیر نے کیا۔ اور آخری بات یہ کہ سلمان فارسی بہت پہلے انہیں امام عالی مقام کی معیت میں لڑتے ہوئے شہادت کی خبر دے چکے تھے۔ حضرت زہیر بن قیس بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے شامل تھے جن کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اسی دوران آپ کو مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن قطر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے زجالہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے قافلے کے شرکاء سے خطاب کیا اور مدرجہ بالا تینوں شہداء کا نام لے کر بتایا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والے 82 افراد پر مشتمل قافلہ قائم رہا۔ اہل کوفہ بھی آپ کی بیعت کے انکاری ہو گئے۔ اہل کوفہ کے اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بن بشیر کا گورنری سے معزول ہونا تھا، اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر بھی تھا۔ نعمان بن بشیر بنیادی طور پر بادشاہی نظام کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے اہل کوفہ کے ساتھ ان کا رویہ سخت نہ تھا۔ اس بات کی خبر یزید کو ملی، اس نے بڑی رقم دے کر ایک جاسوس نعمان بن بشیر کے دربار میں بھیجا، جس نے ان سے پوچھا کوفہ میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پر نعمان نے کہا، میں گورنری کی قوت استعمال کے احکام الہی کے خلاف سرکشی، خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوری یزید کو اطلاع کی۔ یزید نے چند درباریوں کے مشورے پر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ شام ٹی وی کے ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، کوفہ کو اب ابن زیاد کی گورنری میں دے دیا، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ ابن زیاد انتہائی صفاق، شقی القلب شخص تھا۔ اس نے آتے ہی بڑے بڑے سرداروں کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا 4000 کوفیوں کے لشکر نے امام مسلم بن عقیل کی معیت میں گورنر ہاؤس پر حملہ کیا، مگر کوفی وہاں اپنے سرداروں کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ چند سو افراد رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آخر کار ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس شقی القلب گورنر نے حر کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کرے۔ مقام ذی حشم میں حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا۔ امام علی مقام نے واپس جانے کی شرط رکھی، جسے رد کر دیا گیا۔ یہ مقام تھا جہاں سے تقدیر آپ کو راہ کربلا پر لے گئی۔ جب لشکر حر کی نگرانی میں آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب پتا چلا کہ اس کا نام کربلا ہے تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بھلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے، اور یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ اور ناظرین، امام علی مقام کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ مقام کربلا پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی دوران عمر بن سعد کا لشکر، جو بنیادی طور پر ایران میں کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، اسے حکم دیا گیا پہلے امام حسین کی بغاوت سے نپٹیں، لہذا ابن سعد کا یہ لشکر کربلا پہنچ گیا۔ اسی دوران ابن سعد نے ابن زیاد کو امام حسین کا یہ پیغام بھیجا کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر غرور و تکبر کی اس علامت نے یہ سمجھا کہ امام راہ فرار چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتا نہ تھا کہ آپ کے سفر کے واقعات یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے قافلے والوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد بدبخت نے دوسرے حکم نامے کے ذریعے ابن سعد کو امام علی مقام کے قافلے کا پانی روکنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے 500 سواروں کو نہر فرات پر تعینات کر دیا گیا۔ ایک شخص
عبداللہ بن ابی حسین ازدی نے بڑے غرور سے پکار کر کہا، اے حسین، یہ آسمانی رنگ کا پانی ہے، مگر آج کے بعد تجھے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ نبی کی آل کو اذیت دینے والے نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے اللہ، اسے پیاس کی حالت میں مار۔ ناظرین، جس نے اتنے تکبر سے امام حسین کو مخاطب کیا تھا، امام طبری بیان کرتے ہیں، یہ بدبخت بعد میں بیمار ہوا، پانی پیتا تو فوری کہہ کر دیتا اور پھر پیاس پیاس کرتا مرا۔ قابل غور نکتہ ہے، اگر امام علی مقام کی یہ دعا اس بدبخت کے حق میں قبول ہو گئی تو امام حسین نے اپنے لیے پانی کی دعا کیوں نہ مانگی؟ یہی وہ فلسفہ شہادت امام حسین کہ آپ نے ایک ایک لمحے، ایک ایک جگہ اور اپنے ایک ایک عمل سے ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک یزیدیت کے خلاف لڑنے والوں کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ مثال قائم کر دی کہ دین کو بچانے کے لیے رخصت کی بجائے راہ عزیمت پر چلنا پڑتا ہے۔ ظاہری اور فوری کامیابی کی بجائے دائمی اور اخروی کامیابی ہی بہتر ہے۔ اور آج واقعہ کربلا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا حوصلہ ہے جو یزیدی صفت حکمرانوں کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھ کر سنت حسینی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا کو تازہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن دنیاوی جاہ و حشمت اور مال و دولت کی گرد میں اس واقعے کو بھول ہی نہ جائیں، کیونکہ یزیدیت شیطان مردود کی سرپرستی میں ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے کے لیے حسینیت کو زندہ نہ رکھا جائے تو اسلام کا چہرہ گرد آلود ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کر دوں، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ علامہ کہتے ہیں موسیٰ اور فرعون، حسین اور یزید، یہ دو قوتیں جب سے زندگی کا آغاز ہوا تب سے ایک دوسرے کے مقابل آئی ہیں۔ موسیٰ اور حسین حق کے نمائندے اور فرعون اور یزید باطل کے پیروکار ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ شام ٹی وی کے ناظرین سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔